نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب اما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 93، 94، 95 اور 96۔ مذکورہ ابتدائی دونوں آیتوں آیت نمبر 93، 94 کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے بہت سارے آیاتوں میں منکرین مشرکین پر عذاب اور وعید شدید کا ذکر ہے جو کہ عام ہے، اس کا وقوع یقینی ہے، قطعی ہے۔ عذاب الہی کا نزول دنیا میں بھی احتمال رکھتا ہے اور آخرت میں بھی احتمال رکھتا ہے۔ پھر عذاب الہی کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی محتمل ہے، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد بھی محتمل ہے۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، یہ دنیا خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، اور دنیا میں جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو عذاب کے اثرات صرف ظالموں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ نیک لوگ بھی اسی دنیا میں عذاب الہی سے متاثر ہوتے ہیں، اگرچہ آخرت میں ان پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، بلکہ دنیاوی تکالیف پر بھی ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، یعنی ڈرو ایسے عذاب سے جو اگر آ گیا تو صرف ظالموں تک محدود نہیں رہے گا، دوسرے لوگ بھی اس کے لپیٹ میں آئیں گے۔ تو مذکورہ آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین ہے اس بات کی کہ یا رب العالمین، اگر ان لوگوں پر میرے سامنے عذاب نازل ہو اور میرے دیکھتے ہوئے نازل ہو تو مجھے ان ظالموں کے ساتھ مت رکھے، ان ظالموں کے ساتھ مجھے نہ رکھے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم ہونا اور عذاب الہی سے محفوظ ہونا اگرچہ 100% یقینی ہے، مگر دعا کی تلقین اسی لیے فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر حال میں اللہ رب العالمین کو یاد رکھیے، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی میں اللہ کو یاد رکھتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، اور تعلیم ہے امت کو کہ ظالمین پر عذاب نازل ہوگا، اگرچہ اجتماعی شکل میں گزشتہ امتوں کی طرح نہیں ہوگا، عذاب کی شکلیں مختلف ہوگی۔ ظالم حکمران کا تسلط یہ عذاب الہی ہے،
اوپر سے نیچے تک ارباب اقتدار کا ظالم ہونا یہ بھی عذاب ہے. جیسے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو لڑانا فرقواریت، یقین کیجئے یہ عذاب ہے. ایک دوسرے کے گردنیں اڑانا، قتل و غارت کرنا، یہ عذاب ہے. اور قرآن کہتا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. عذاب کی یہ 4 شکلیں ذکر کی ہے. اور اگلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. یعنی ہم کو اس پر پوری قوت و طاقت حاصل ہے کہ ہم آپ ہی کے سامنے ان بدبخت مشرکین، منکرین، ظالمین پر عذاب نازل کرے اور آپ کو دکھلا دے. اگرچہ اللہ کی طرف سے یہ بھی وعدہ ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی ہم ان لوگوں کو اس حالت میں ہلاک کرنے والے نہیں ہیں کہ آپ ان کے اندر موجود ہو، لیکن خاص لوگوں پر خاص حالت میں خاص قسم کا عذاب آنا اس آیت کے سے منافی نہیں ہے، اس آیت سے متصادم نہیں ہے، متعارض نہیں ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اہل مکہ پر جو قحط آیا تھا یہ عذاب نہیں تھا، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا. غزوہ بدر میں مسلمانوں کے تلواروں سے صنادید عرب کے گردنیں اڑانا کیا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں تھا؟ لہذا تمام نصوص کو، آیات کریمہ کو، آیات بینات کو، احادیث کو سامنے رکھ کر یہ آسان سا موقف اختیار کیا جا سکتا ہے کہ خاص حالت میں خاص لوگوں پر خاص قسم کا عذاب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آیا تھا اور امت پر بھی آئے گا، امت پر بھی آئے گا. کتنے احادیث ہے، بے حیائی عام ہو جائے تو لا علاج امراض میں مبتلا ہوتے. مجھے یہ بتاؤ یہ عذاب ہے یا نہیں ہے؟ اگر بنی اسرائیل بچڑے کو معبود بنا کر فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ایک دوسرے کو مارنا عذاب تھا، تو آج جو مسلمان ہم ایک دوسرے کے گردن اڑا رہے ہیں یہ بھی عذاب ہے. اب کیا ہے اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ اگلی آیت میں فرمائے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفع فرمائے برائی کو بلائی سے، ظلم کو انصاف سے، بے رحمی کو رحم سے، علم سے جہالت کو. یہ تعلیم ہے مکارم الاخلاق کی، یہ مقام ہے مقام دعوت کا، یہ مقام ہے مقام تعلیم کا، یہ مقام ہے مقام تربیت کا. پیر اور مرید کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے، استاد شاگرد کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے، باپ بیٹے کے درمیان قوی رشتہ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، تعلیم امت کو ہے. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی کہ جو مسلمانوں کے باہمی معاملات ہیں اور باہمی معاملات ختم کرنے کے لیے آپ اپنی ہمت جاری ساری رہتی. اور یہ مسلمان جو ہے یہ آپس میں بائی بائی ہے، مسلمانوں کے اندر مودت محبت کا ایک نسبت ہے. مثل المؤمن کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، کائنات عالم دنیا کے کسی بھی خطے میں
موجود ہو، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کے مابین ایک روحانی رشتہ ہے، کلمہ طیبہ کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، جو کبھی تجزی قبول نہیں کرتا، جو علیحدہ نہیں ہو سکتی، جو جز نہیں ہو سکتی۔ کشمیر کے مسلمان بھی ہمارے بھائی ہے، فلسطین کے مسلمان بھی ہمارے بھائی ہے، امریکہ کے مسلمان بھی ہمارے بھائی ہے۔ یہ روحانی نسبت ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں، وہ سب مسلمانوں کے ساتھ ہمارا روحانی رشتہ ہے۔ مسلمانوں کے معاملات انفرادی طور پر، معاشرتی طور پر، اجتماعی طور پر، ریاستی طور پر، یہ افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہیے، خاص کر حکمران طبقہ دوسرے مسلم ریاستوں کا خیال رکھ کے، ان کے عزت و وقار کا خیال رکھ کے، ان کے آزادی اور خود مختاری کا خیال رکھ کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرے۔ البتہ کفار مشرکین کے حوالے سے، ان کے ظلم و جبر کے حوالے سے عفو درگزر کرتے رہنا، ان پر ہاتھ نہ اٹھانا وغیرہ، یہ آیت الجہاد سے منسوخ ہے اس زاویے سے، لیکن اخلاقیات میں، دعوت میں، تعلیم و تربیت میں منسوخ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی عین جہاد میں حسن خلق کا مظاہرہ کرنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ کیا ہے؟ عورتوں کو قتل نہ کرو، عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، بچوں کو قتل نہ کیا جائے، ضعیف و کمزوروں پر ہاتھ نہ ڈالا جائے، جو مذہبی لوگ ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں جنگ میں شریک نہیں ہے، ان پر ہاتھ مت ڈالو۔ شریعت مطہرہ کا یہ بھی حکم ہے کہ میدان جنگ میں، عین جہاد میں، عین جہاد کے وقت کسی کا مسلح مت بنایا جائے، ناک کان وغیرہ کاٹنا یہ مکارم الاخلاق نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، دین اسلام نہیں ہے، نہ انصاف کا تقاضا ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ آپ کی طرف نسبت کرتے ہیں، آپ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں، ان سب کا ہمیں علم ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی علم اور قدرت بہت زیادہ ہے، ہر چیز پر اللہ کا علم ہے اور ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے۔ فرمایا قل ربی، آپ کہہ دیجئے ربی، اے میرے رب، اما ترینی، اگر تو دکھا دے مجھے، ما یوعدون، ما وہ عذاب، یوعدون جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، رب یا رب، اے میرے رب، فلا تجعلنی، مجھے شامل نہ کیجیے، فی القوم الظالمین، ان ظالم لوگوں میں، وَإِنَّا، اور بلا شبہ ہم، عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ، اس بات پر کہ ہم آپ کو دکھا دے، ما نعدہم، وہ عذاب جن کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، لقادرون، طاقت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، ادفع، دفع کیجئے، باللتی، ایسے طریقے سے مدافعت کیجئے، ایسے طریقے سے، ہی احسن، جو بہت اچھا ہو، السیئۃ، برائی کو، اچھی طریقے سے برائی کو ختم کرو، جڑ سے ختم کرو۔ نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یصفون، جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔